اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ولا تصعد الى السماء، نہ ان کی نماز آسمان کی طرف جائے گی، ولا تجاوز رؤوسهم، بلکہ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جائے گی، ان کی نماز انہی تک رہ جائے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر ایک، رجل اما قوما وهم له کارہون، نمبر ایک وہ آدمی جو ایسے لوگوں کو نماز پڑھائے جو اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا بیٹھا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، مگر یہ مصلی پہ جا کے ڈٹا ہوا ہے، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں۔ وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، جنازے کی نماز بغیر اجازت کے وہ جا کے پڑھا رہا ہے، بغیر حکم کے جا کے پڑھا رہا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور نمبر تین، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ، اور وہ عورت جس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو بلائے، اور وہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرنے سے بغیر کسی عذر کے انکار کر دے۔ شادی ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور لباس اس چیز کو کہتے جو ہمارے بدن سے چپکا رہتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا پرائیویٹ رشتہ ہے، اسی لیے عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں رہے گی۔ کیوں؟ صبح فجر سے لے کر کے مغرب تک جب روزہ رہے گی تو شوہر کے قریب نہیں جا سکتی، اور شوہر کو یہ رائٹ اور ادھیکار ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس ادھیکار سے ونچت کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شوہر اگر گھر پر موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ عورت نہ رکھے، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو بیوی کو شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ آج بہت سارے گھروں میں ایکسٹرا میریٹل افیئر پنپ رہے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ کمزور پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ شوہر اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنی شوہر کی ضروریات کو پوری نہیں کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی نماز قبول نہیں۔ اور آگے بڑھیے، آج تو یہ جلسے کا پروگرام ہے، ایک عورت مسجد جا رہی ہے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب للمسجد، جو عورت مسجد میں جانے کے لیے خوشبو لگا کر کے جاتی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد کے لیے نکل رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نکل رہی ہے، اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حتی ترجع فتغتسل غسل الجنابہ، جب تک کہ وہ عورت واپس جا کر کے غسل جنابت نہ کر لے، جو ناپاکی والا غسل ہے وہ غسل نہ کر لے، وہ غسل کرے گی تب جا کر کے اس کی نماز قبول ہوگی۔ اب بتاؤ میری پیاری ماں بہنوں، اگر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے تو میلے ٹھیلے میں جانے کی، کسی شادی بیاہ میں جانے کی جہاں مردوں کا بھی اجتماع ہو، یا کسی مارکیٹ میں جانے کی، یا پروگرام اور جلسے میں جانے کی اجازت کیسے ہے؟ اور جب خوشبو منع ہے تو ایسا میک اپ آئٹم، ایسی کریم، ایسا پرفیوم، ایسا پاؤڈر جس میں خوشبو موجود ہو، عورت کو جہاں غیر مردوں کے سامنے سے گزرنا ہے وہاں اس کو خوشبو لگا کر کے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جا کر کے غسل نہ کرے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے مولانا علاؤالدین صاحب نے بہت لیٹ کر دیا، مجھے ابھی فوراً جو ہے نکلنا بھی ہے، ایک دو باتیں اور بیان کرنے بات ختم کرتا ہوں۔ قرض بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اگر قرض ہے آپ کے اوپر، پہلی بات تو بلا وجہ قرض مت لو، اگر قرض لے لیا ہے تو کہیں نوٹ کر لو، زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرو، اگر نہیں کر پائے تو اولاد کو وصیت کر کے جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ تو دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی جان اللہ تعالیٰ کیا معلق رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے۔ قرض بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعتم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرض بھی آپ کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے
اور آج موبائل کے دور میں وہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، میں اپنے امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا کر کے برباد کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے کہا صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم، اے اللہ کے نبی ذرا کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم، اے ثوبان وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، رات کو عبادت کرنے والے ہوں گے، بس کمی ہوگی تو صرف ایک بات کی کمی ہوگی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو ناجائز کام کریں گے، جب فیس بک پر ہوں گے، جب انسٹاگرام پر ہوں گے، جب واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہوں گے، جب انٹرنیٹ چلا رہے ہوں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، وہ تنہائی میں گناہ کے کام کریں گے، حرام کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا موبائل اور آپ کا انٹرنیٹ اگر آپ کو گندے کاموں کی طرف لے کے جانا چاہے تو نبی کی یہ حدیث یاد کر لینا، یہ اکیلے میں کیا جانے والا گناہ، یہ خلوت میں کیا جانے والا گناہ آپ کی نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دے گا، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ میرے عزیزوں، اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھو، قیامت کے دن اگر یہ گناہ ہم نے کر دیا تو ہماری نیکیاں برباد